سورہ التوبہ کی 128 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو، حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات عالیہ کا بیان کیا ہے۔ اس آیت پر گزشتہ خطبہ میں بھی گفتگو ہوئی تھی، اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے گزشتہ خطبے کا خلاصہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول بھیجا ہے وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم ہی میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، اسے اسی طرح کی ضروریات لاحق ہوتی ہیں جس طرح کی تمہیں ضروریات لاحق ہیں۔ ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، دادا ہیں، چاچا ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح امام الانبیاء اور دیگر انبیاء کو بھی ضروریات لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ انسانوں پر احسان ہے کہ اس نے نبی انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو فرشتہ ہمارا راہبر اور رہنما نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فرشتہ نہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، نہ اس کے عزیز و اقربا ہوتے ہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، تو پھر ہمارا وہ رہنما کیسے بن سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر دیا۔ سورہ کہف میں بڑی واضح آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، جس طرح تم انسان ہو میں بھی اسی طرح کا ایک انسان ہوں، مگر یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جو تمہاری طرف نہیں کی جاتی۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آپ سب سے بلند تر ہیں، مگر آپ ہیں انسان۔ دوسرے حصے پر گفتگو، اس آیت کے دوسرے حصے پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی اور رسول دیا ہے وہ ایسا نبی اور رسول ہے جو ہمارے لیے دین جو لے کر آیا وہ آسان دین، ہمارے نبی نے آ کر آسانیاں بانٹی ہیں امت کے اندر، اور بہت ساری آسانیاں جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی ہماری امت کے لیے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہو۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بلکہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، ہاتھ کو پیچھے کیوں کیا؟ کہنے لگے جی میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا مجھے یہ گارنٹی چاہیے کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو آپ نے اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت کرنے سے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح حج کرنے سے بھی اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام الانبیاء ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے، ہمارے لیے جو دین لے کر آئے وہ آسان دین لے کر آئے۔ میں طہارت سے شروع کرتا ہوں۔ طہارت سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ ہے آسان دین۔ پانی اگر میسر نہیں ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، پانی اگر میسر نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں، یہ وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، وہ دوبارہ وضو کر لے، اور ایک ہی وضو سے اگر اس کا وضو قائم رہتا ہے 2 3 4 نمازیں، جتنی بھی نمازیں وہ ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پانی اگر میسر نہیں ہے یا ایک بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے غسل نہیں کرنا، تو وہ تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے، تیمم کرے گا تو غسل بھی ہو جائے گا۔ اتنا آسان دین ہے۔ ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، ایک مہم پر روانہ کیا۔ رات کو صبح جب اٹھے نا تو ان پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اب اس علاقے میں شدید سردی تھی، بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں میں فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ قرآن کی آیت ذہن میں آئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے۔
تیمم کیا، غسل فروز ہو چکا تھا، پانی بھی میسر تھا لیکن سخت سردی تھی، غسل نہیں کیا، پانی سے اور مٹی سے تیمم کیا اور صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اے اللہ کے نبی غسل فرض ہو چکا تھا، پانی بھی میسر تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں، سردی بہت زیادہ تھی اور کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، مسکرائے، فلم یعنف، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی، تم نے کیا کیا؟ پانی میسر تھا تو غسل کیوں نہیں کیا؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ یہ ہے دین آسان۔ پھر ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، سردی کا موسم آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ آسانی فرما دی، صبح آپ وضو کر کے موزے پہن لیتے ہیں، جرابیں پہن لیتے ہیں، تو آپ ایک دن اور ایک رات ان جرابوں پر، ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر پر گئے ہیں، مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتیں ان موزوں اور جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ کتنی آسانی کر دی ہمارے، لیکن ہمارے کچھ علماء جو ہیں لوگوں کے لیے مشکل میں ڈالتے ہیں، اور نہیں جراباں سے مسح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دین آسان لے کر آئے، انہوں نے مشکل بنا دیا۔ جرابوں کے بارے میں جو ہے نا وہ خود اپنی طرف سے ہی موٹی ہونی چاہیے، چمڑے کی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جرابوں پر مسح کرو تو کرو، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے، کہ باریک نہیں ہونی چاہیے۔ جرابوں پر مسح کریں، آسانی اسی کے اندر ہے، اور آسانی جو ہے دین ہمارے پاس جو ہے وہ آسان دی۔ جرابوں پر مسح کریں، موزوں پر مسح کریں۔ اور پھر پہلی امتوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے عبادت صرف عبادت خانوں میں جا کر کرنی تھی، لیکن ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور مٹی پاک بنا دی گئی ہے، اور میری امت کے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہیں نماز پڑھ لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، قریب کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، کوئی شہر نظر نہیں آ رہا، تو آپ گاڑی روک کر، پانی بھی اگر میسر نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے سڑک کے کنارے ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پوری زمین مسجد اللہ نے بنا دی ہے امت محمدیہ کے لیے، کتنی آسانی کر دی ہے، پوری زمین جو مٹی ہے اس کو پاک کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں، اور 50 نمازیں فرض تھیں، اللہ کے نبی بار بار اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور نمازیں 50 سے کم کروا کے 5 رہنے دی، 5، اور پھر بھی ایک وقت میں نہیں، 5 مختلف اوقات کے اندر، اور پھر 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ہوگا۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی باجماعت، پھر نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے، اور پھر آپ نے اگلے دن فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ یہ نماز تراویح میری امت پر فرض نہ کر۔ آسانیاں بانٹنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر دیکھیں، ایک مریض ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے اشارہ نہیں کر سکتا، جس طرح بھی ہے، جس طرح کی حالت میں بھی ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے، آپ کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، کبھی لمبا قیام کرتے تھے، کبھی مختصر قیام کرتے تھے، اور تہجد کی نماز آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھی ہے، عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، آدھی
رات میں بھی پڑھی ہے اور آخری تہائی رات میں بھی پڑھی ہے، امت کے لیے آسانی کر دی۔ اور عشاء صبح نہیں اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، آدھی رات کو پڑھ لو، آدھی رات کو اگر نہیں اٹھ سکتے تو پھر تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لو۔ کتنی آسانیاں کر دی امت کے لیے۔ اور پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک عشاء کی نماز تھی، ایک صحابی سارا دن کھیتی باڑی کر کے محنت کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، آگے معاذ بن جبل نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ وہ صحابی جو تھے انہوں نے نماز توڑ دی، الگ سے اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی ہم سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور رات کو ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاذ، اور شدید غصے میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا معاذ افتان انت، بخاری کی حدیث ہے، اے معاذ کیا تم فتنے اور آزمائش میں ڈالتے ہو لوگوں کو؟ تمہیں اور صورتیں نظر نہیں آتی؟ آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نام لیا، سورہ اعلیٰ نظر نہیں آتی، سورہ غاشیہ نظر نہیں آتی، سورہ انشقاق نظر نہیں آتی، سورہ اللیل نظر نہیں آتی۔ لوگ تھکے ہارے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور تم سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہو۔ امت کے لیے آسانی ہے۔ اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں فجر کی نماز میں فلاں شخص کی وجہ سے شرکت نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی واعظ و نصیحت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، فایکم ما صلی بالناس فلیوجز، لہذا تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے، فان فیہم الکبیر والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور لمبی نماز نہ پڑھاؤ۔ امت کے لیے آسانی کر دی، بلکہ شدید غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، آزمائش میں ڈالتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکے ہوئے دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے ہے؟ بتایا گیا ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی ہیں، جب عبادت کر کر کے تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کے سہارے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حلوہ، اسے کھول دو، اس رسی کو کاٹ دو، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، تم میں سے ہر شخص خوش مزاجی کے ساتھ، نشاط طبع کے ساتھ نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ عبادت کے اندر بھی اتنی عبادت نہیں کرنی کہ ہمیں تھکاوٹ ہو جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ساری ساری رات عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کتنا دین آسان ہے، اور پھر امت کے لیے کتنی آسانی کر دی۔ سفر کے اندر انسان تھک جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو آپ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی اس کو 2 رکعت ادا کرتے تھے، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 2 رکعتیں، فجر کی پوری پڑھتے تھے 2 رکعت فرض اور 2 سنتیں، اور پھر آپ عشاء میں وتر بھی پڑھتے تھے۔ باقی نفل اور سنتیں اللہ کے نبی سفر میں نہیں پڑھتے تھے تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہوتی۔ آسانیاں بانٹنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس نبی سے تو ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، اس کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے امت جو ہے ان کی سیرت کو اپنانے کی بجائے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے کردار کو اپنانے کی بجائے امت آج خرافات میں پڑ گئی ہے۔ گھروں کو سجایا جا رہا ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے،
گلیوں محلوں کو سجایا جا رہا ہے، مگر آج ہی صبح ادھر گلی کو سجا رہے تھے نوجوان، نماز پڑھنے نہیں آئے۔ ایک نمازی بھائی ان سے میں نے کہا کہ ان کو کہیں بچوں کو نماز کے لیے، میں ابھی ان سے کیا کر آیا ہوں، اور یار نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں آئے لیکن سجاوٹ کرتے رہے۔ یہ کتنے ہی لوگ ہیں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک گلی میں سے میں گزر آتا ہوں، آگے سے انہوں نے رسی لگا رکھی تھی اور بڑے بڑے نوجوان اور بوڑھے سب کھڑے تھے، ہاں جی چندہ دیو جی عید میلاد۔ میں نے کہا یہ چندہ ہے یا بتہ ہے، وہ زبردستی وصول کر رہے ہو۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ابو حسن لگ، میں نے کہا نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں چندہ دینا دیو، نہیں دینا چلو اگے جاؤ۔ ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، میں نے کہا آپ مجھے نماز سنائیں، میں چندہ دوں گا، نماز سنائیں۔ کہنے لگے منو آندھی ہے، میں کہا سناؤ۔ نماز نہیں آتی، نماز نہیں پڑھنی، سیرت نہیں اپنانی، اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پر نہیں سجانا، گھر کو سجانا ہے۔ بینکوں کے اوپر چراغاں ہے اور نیچے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ ایک دکان پر دودھ دہی کی دکان پر اوپر بڑی سجاوٹ تھی اور نیچے جو مالک تھا اپنے ملازموں کو گندی گالیاں دے رہا۔ میں نے کہا کچھ تو شرم کرو، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ محبت نہیں سکھائی، نہ اللہ کے نبی نے یہ محبت سکھائی، نہ صحابہ نے یہ سمجھا جو آج کا مولوی سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو غلط راستے پر لگا رہا ہے کہ چراغاں کرو۔ جس طرح عیسائی اللہ کے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر شدید اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے۔ پیر عبد القادر جیلانی کی گنیا تو طالبین پڑھے، وہ کہتا ہے محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن 12 وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ اس دن غم زدہ تھے، پریشان تھے، لیکن آج امت جو ہے جس دن صحابہ پریشان تھے، رو رہے تھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ اپنے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، مدینے سے باہر ایک نئی آبادی تھی اس میں انہوں نے گھر بنایا تھا، تو وہاں اجازت لے کر گھر والوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہاں اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ سیدھا حجرے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو جو ہے نا وہ بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرمایا اللہ نے جو آپ کے مقدر میں موت لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ پھر مسجد میں آئے تو دیکھا صحابہ غمزدہ پریشان ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لیے کھڑے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ پھر وہ منبر رسول پر جا کر کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، قرآن کی آیت پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی سیدنا عمر فاروق کے کانوں کے اندر یہ آیت آئی اور کانپنا شروع ہو گئے، دڑم سے تلوار بھی ہاتھ سے نیچے گر پڑی اور خود بھی زمین پر گر پڑے۔ اور وہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر یہ آیت پڑھ رہے تھے ہمارے غم کی وجہ سے یہ آیت ہمارے ذہنوں سے
نکل چکی تھی. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ایسے لگا جیسے اللہ نے ابھی ابھی یہ آیت نازل فرمائی ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے. وہ صحابہ اتنے غمزدہ ہیں. وہ بلال جو اذان دیا کرتے تھے, اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے, وہ کہنے لگے اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا. مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہ اب اللہ کے نبی مجھے اذان میں دیتا ہوں, اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں. اللہ کے نبی مجھے نظر آتے تھے, اب مجھے نظر نہیں آتے. اور امت خرافات میں پڑ گئی. نت نئی ایجادات بدعات ہر سال. پچھلے سال ایک حور بنا کر ایک نوجوان لڑکی کو 30,000 روپیہ اس سے طے کر کے ایک جو ہے نا جلوس کی قیادت وہ کر رہی تھی, اور اوپر لکھا تھا یہ حور ہے حور. اندازہ کریں بے شرمی کا اندازہ کریں. پھر بعد میں اخبارات میں آیا کہ وہ لڑکی نے کہا میرے ساتھ انہوں نے 30,000 کا وعدہ کیا تھا, اب 10,000 دے کے تنخواہ. ہر سال نئی بدعات. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہمیں ان خرافات سے بچایا ہے, اور ہم صحیح دین پر, اسی دین پر ہیں جس دین پر صحابہ کرام تھے. جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اسی دین پر آج انشاءاللہ ہم ہیں. ہمارے اندر عمل کی کوتاہی ہو سکتی ہے, مگر ہمارے پاس انشاءاللہ جو دین ہے وہ صحیح دین ہے, سچا دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. مزید اللہ کے نبی جو آسانیاں بانٹنے کے لیے آئے تھے اسی پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام.